بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. یہ سورہ انشراح یا سورہ الم نشرح کی تشریح پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی. اور صرف اس سورت کی جو پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، پورے درس میں صرف اسی آیت کی تھوڑی بہت تشریح ہو سکی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر سورت ایک الگ شان رکھتی ہے. جیسے چمن کا ہر پھول ایک الگ خوشبو اور ایک الگ حسن رکھتا ہے. سورہ والضحیٰ سے گزشتہ جب سورہ والضحیٰ کا درس ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کی عظمت اور خصوصی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ان صورتوں کے پڑھنے سے پہلے یا ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بڑائی کا استحضار کر کے کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کسی صورت کے پڑھنے کے بعد یہ کلمہ پڑھنا اس طرح مسنون نہیں بتایا گیا جتنا کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر اختتام قرآن تک ہر سورت کے پڑھنے کے بعد اللہ کی عظمت اور بڑائی کا استحضار کر کے صرف اللہ اکبر کہنا یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مسنون بتایا گیا. زیادہ تر ان صورتوں میں کہیں نہ کہیں تذکرہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. انہی سے خطاب کیا ہے اللہ نے، وہی ان کے مخاطب ہیں. ان صورتوں کا موضوع بھی انہی کے ذات و صفات ہیں زیادہ تر. اور کوئی کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ خاص طور پر یہ دو صورتیں سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح یہ وہ نعتیں ہیں جو اللہ نے خود اپنے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہی. جس ممدوح کی مدح کرنے والا خود اللہ، اس کی عظمت شان کا کیا کہنا. یہ دونوں صورتیں میں نے یہ بات بھی پچھلے درس میں غالباً عرض کی تھی کہ ایک دوسرے کا تتمہ ہیں تو یہ دو الگ صورتیں، لیکن یہ دو مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتی ہیں. اسی لیے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ امام نماز میں اگر پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ پڑھتا ہے تو دوسری رکعت میں وہ سورہ الم نشرح پڑھتا ہے. یہ مسنون ہے. نماز میں بھی اس طرح کی ترتیب کا خیال رکھنا مسنون ہے. والضحیٰ پڑھنے کے بعد الم نشرح چھوڑ کر بعد کی صورتیں پڑھنا
جائز تو ہے لیکن اولا اور نہیں ہے، خلاف سنت بھی شاید ہو۔ ان دونوں صورتوں میں مضمون کی یکسانیت اتنی ہے کہ بعض لوگوں نے تو ان کو ان دو صورتیں مانا ہی نہیں، ان دونوں کو ایک ہی صورت مانا، اور ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھتے۔ اہل حق اور اہل سنت والجماعت میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لیکن دوسرے فرقے، دوسرے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، خاص طور پر روافض کے فرقے، ان کے وہ لوگ جن کو کہ اسلام سے خارج نہیں مانا جاتا، وہ بھی جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا چھاپتے ہیں تو اس میں سورہ والضحیٰ اور علم نشرح کو ایک ہی سورت قرار دیتے ہیں، لیکن پوری امت نے اس بات کو بالکل قبول نہیں کیا۔ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان دونوں کو الگ الگ پڑھا کرتے تھے اور ملا کر پڑھتے تھے، تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، جو اس کی علامت ہے کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ سورہ والضحیٰ کے اترنے کا پس منظر یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام و کلام اور سلام لے کر جبریل علیہ السلام کی آمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رک گئی تھی، اور اس کا بہت بوجھ پڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر۔ بہت غم کی کیفیت آپ پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غم کی کیفیت کو زائل کرنے کے لیے سورہ والضحیٰ اتاری، اور پھر مزید نعمت میں اضافہ فرمایا سورہ علم نشرح عطا فرما کر۔ روزے کے بعد افطار میں جیسی خوشی ہوتی ہے، غم کے بعد خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے بعض وقت اپنے بعض بندوں کو کچھ غم بھیجتے ہیں تاکہ اس کے بعد والی خوشی کا مزہ بڑھ جائے۔ سورہ علم نشرح کی جو پہلی آیت تھی علم نشرح، اس کی تشریح دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی، ورنہ اتنا ہی وقت لگ جائے گا جتنا کہ پچھلے پورے درس میں لگا تھا۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے مانگا تھا کہ رب اشرح لی صدری، لیکن اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بن مانگے یہ نعمت اس طرح عطا فرمائی کہ خود فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا۔ ظاہری طور پر میں نے تفصیل سے ان روایات کو پڑھ کر سنایا تھا جن میں وہ واقعات بتائے گئے ہیں کہ زندگی میں 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور دل کی صفائی کی گئی تھی۔ ایک تو جب آپ 4 سال کے تھے، اس وقت کی حکمت مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ اب آپ کا بچوں کے ساتھ کھیلنے کا دور شروع ہونے والا تھا۔ اللہ نے اہتمام فرمایا، پہلے ہی سے دل کو محبت اور اطاعت کے نور سے روشن کر دیا تاکہ آپ محفوظ رہیں، اور اس طرح کا لہو و لعب کا مزاج یہ نہ بننے پائے جس کی وجہ سے آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں ان کے برے اخلاق سے متاثر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ 10 سال کے ہوئے، دوبارہ فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی صفائی کروائی۔ ایک عجیب و غریب طریقے سے آپ کا سینہ چاک کیا جاتا تھا اور دل کو نکال کر دھویا جاتا تھا، پھر کچھ چھڑکا جاتا تھا، پھر دل کو بند کر دیا جاتا تھا، سینے کو سی دیا جاتا تھا۔ مفسرین نے اس 10 سال والی اس کارروائی کی حکمت بتائی کہ اب یہ نوجوانی کی شروعات تھی، اور نوجوانی میں عام طور پر 2 قوتیں ابھرتی ہیں۔ ایک تو
قوت شہویہ، قوت حیوانیہ، شہوت کی قوت، اور ایک قوت غضبیہ، بات بات کا آدمی کو غصہ آتا ہے، گرم خون ہوتا ہے، تو وہ دو قوتیں جو ابھرتی ہیں وہ اکثر انسانوں سے بہت غلطیاں کرواتی ہیں، بہت پیچھے کر دیتی ہیں اس کو انسانی خوبیوں کی ریس اور مقابلے میں، بہت دھبے لگ جاتے ہیں آدمی کے دل پر، کردار پر۔ اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے موقع پر آپ کے دل کو ایک مرتبہ پھر دھلوایا، تاکہ جب آپ نوجوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں تو آپ کی قوتوں میں اعتدال ہو اور آپ کو اپنی قوتوں پر قابو پانے کا سلیقہ ہو، کوئی دھبا آپ کے کردار پر، سیرت پر غصے کا یا جنسی خواہش کے بے جا استعمال کا اور اس سے مغلوبیت کا آپ کے اوپر نہ لگنے پائے، آپ کی آنکھ غلط نہ دیکھے، آپ کا کان غلط نہ سنے، دماغ غلط نہ سوچے، کوئی عمل جسم کے کسی عضو سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے کوئی دھبا آپ کے دل پر لگ جائے۔ پہلے سے تیار کیا تھا اللہ نے آپ کو، بہت پہلے سے، اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے جس کا اٹھانا اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہوا تھا۔ دنیا کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الاولین والآخرین کے طور پر، امام الانبیاء والرسل اور خاتم النبیین کے طور پر اسی وقت انتخاب کر رکھا تھا۔ آپ کا خود ایک جملہ بعض احادیث میں منقول ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ روحوں میں سب سے پہلی روح آپ ہی کی بنائی اللہ نے، جسموں میں سب سے پہلا جسم آدم علیہ السلام کا بنا، لیکن روحوں میں سب سے پہلی روح اللہ نے روح احمدی کی تخلیق فرمائی۔ آپ کا روحانی نام احمد ہے، اور جب اس روح احمدی کو جسم ملا تب آپ کا جسمانی نام رکھا گیا محمد۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو صفائی کا کام کروایا، تب اس وقت جب آپ 40 سال کے قریب پہنچ چکے تھے اور نبوت ملنے والی تھی، تو اس وقت جبریل امین کی ملاقات کا تحمل ہو اور وحی اللہ کا کلام اوپر سے اترے، اس کو آپ برداشت کر سکیں، لے سکیں، جبریل امین کی صحبت کو وہ آپ سہ سکیں اور سہار سکیں، ان سب چیزوں کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اس تیسری مرتبہ آپ کے دل کو ایک مرتبہ پھر چمکایا گیا، زمزم سے دھلوایا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں اپنے پاس بلوانے کا فیصلہ کیا اور وہ تنہائی کی ملاقات کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوت بھری ملاقات کی استعداد آپ کے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے اور ان تجلیات کو سہارنے کے لیے، جن تجلیات کا آپ کو اب اللہ کے قرب خصوصی میں کھڑے ہو کر آپ کو جن تجلیات کو اترنا تھا آپ کے پورے وجود پر، آپ کے دل پر، ان تجلیات کو سہنے کے لیے اور ان تجلیات کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چوتھی مرتبہ معراج کے سفر سے پہلے آپ کے دل کی صفائی کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اس تجلی کو، ایک اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ایک اشارے کو دیکھ کر خر موسیٰ صاعقا، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ذرا سی اتاری تھی تو اس کا تحمل موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو کن تجلیات کا نشانہ اور ہدف بنایا ہوگا، کون سی تجلیات آپ پر اتاری ہوں گی، جب آپ کو اپنے پاس ایسی جگہ تک پہنچا دیا کہ جہاں جبریل امین بھی یہ کہتے کہ جانے کی ہمت نہیں کر سکے اور یہ کہہ کر رک گئے کہ اگر آگے میں بڑھا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اب آپ کو تنہا جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب برکت تھی اس انتظام کی، اس فکری استعداد کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، مزید برآں ان انتظامات کی مسلسل جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ایک عجیب طرح کی قوت اور حوصلہ اور ہمت اور قوت برداشت دی. اس طرف بھی اشارہ ہے اس آیت میں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا اور ایسا زبردست حوصلہ اور ہمت نہیں عطا کر دی. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ شرح صدر ایک عجیب و غریب نفسیاتی دولت ہے. تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدھ منٹ 2 منٹ کے لیے ہماری اپنی بساط کے مطابق جب ہم کو ایک انشراح اور انبساط کی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت حوصلے بلند اتنے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم آسمان کے تارے توڑ لائیں گے. طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اعمال میں نشاط ہوتا ہے، دعا اور سجدے اور نماز میں دل لگتا ہے، معاشی سے وحشت ہوتی ہے، نیکیوں سے مناسبت ہوتی ہے. ایک آدھ منٹ کے لیے جس کی کیفیت پوری زندگی اسی شرح صدر اور وہ بھی ان کے معیار کے مطابق شرح صدر میں گزری ہو، ان کے دل کی کیفیت کیا رہتی ہوگی. اور یہی وجہ تھی جس کو میں نے بہت تفصیل سے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ جس شخصیت کی زندگی اتنی کھلی کتاب ہو اور اس کا ہر پل ساری انسانیت کے لیے نمونے ہدایت بننے والا، وہ ادھر دیکھیں تو یہ بھی ایک شریعت، وہ ادھر دیکھیں تو وہ بھی ایک شریعت، وہ نیچے دیکھیں تو وہ بھی ایک شریعت، وہ پانی پیئیں تو وہ بھی شریعت، وہ کھانا کھائیں تو وہ بھی شریعت، وہ لیٹیں تو شریعت، وہ استنجا کریں تو شریعت، وہ چھینکیں تو شریعت، وہ جمائی میں تو شریعت، وہ مسکرائیں تو شریعت. جس کی یہ کیفیت ہو، وہ اگر ایسی شرح صدر کی کیفیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہوتی تو آپ اس بوجھ کو نہیں اٹھا دیں. اس لیے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ایک ایسی کیفیت میں ہر وقت نہیں رہتا. جس کو جتنا بھی تعلق ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے، اس کے قلب کو اسی طرح کی کیفیت اتنی ہی درجے کی نصیب ہوگی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اور محمد، ہم نے تم پر سے اس بوجھ کو اتار دیا جس بوجھ نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. اس بوجھ کو ہم نے تمہارے اوپر سے اتار دیا. کیا ہے یہ؟ کون سا بوجھ جس کو اللہ نے اتار دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. جیسے کہ میں الم نشرح کی تشریح میں کہہ چکا ہوں، تمام مفسرین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم قلب نبوت کی کیفیت کو بیان کیسے کریں، ہمارے بس کی نہیں. اس دل کی کیا کیفیت ہوتی تھی اسے کون سمجھ سکتا ہے. اسی طرح اس آیت کا معاملہ بھی ہے کہ اس کے حق کے مطابق اس کی تشریح کوئی نہیں کر. کتنا بھاری بوجھ تھا آپ کے اوپر. ایک مسجد کی ذمہ داری جس پر ہوتی ہے اس کے کندھے جھک جاتے ہیں. ایک مدرسے کی ذمہ داری جس پر ہوتی ہے اس کے کندھے بوجھل ہو جاتے ہیں. 4 بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگرانی کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان بچوں کو کیسے برائیوں سے محفوظ رکھوں، جس کے اوپر پوری کائنات کی ساری دنیا کے تمام انسانوں کی ذمہ داری. اس پر کتنا بھاری بوجھ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ اس بوجھ کو آپ کی پیٹھ پر، کمر پر سے اتار کر الگ نہ کر دیا ہو اور اس کا برداشت کرنا آپ کے لیے آسان نہ کر دیا ہو، آپ نہیں کر سکتے. آپ مسکراتے بھی تھے، آپ ہنستے بھی تھے، آپ بچوں سے بات بھی کرتے تھے، آپ آرام بھی کرتے تھے، آپ بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے لیٹتے بھی تھے، آپ سب کچھ کرتے تھے. لگتا ہی نہیں کہ انسان اتنے زبردست بوجھ کرے دبا ہوا ہے. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. بعض مفسرین نے ایک اور اندازہ لگایا ہے بعض روایات کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی
کتاب کی ایک آیت میں اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے مخاطب بناتے ہوئے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت. محمد جیسے جیسے تم سے کہا جا رہا ہے 100% اس پر استقامت اختیار کرو. 100% ہمارے ایک ایک اشارے کی پوری روح پر عمل کرو. محمد جس وقت یہ آیت آپ پر اتری آپ کے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ گھر والوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے بال دیکھتے ہی دیکھتے سفید ہو گئے. سر کے بال داڑھی کے بال جلدی بہت جلدی اچانک چند دنوں کے اندر یہ ہو کر آپ کے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت سر جھکایا, آپ کی آنکھوں سے آنکھوں کے قطرے رخسار مبارک پر سے بہتے ہوئے داڑھی میں گئے اور اس وقت آپ نے فرمایا جب سے اللہ نے مجھ سے کہا ہے فاستقم کما امرت, میں ہی جانتا ہوں کہ میرے اوپر کتنا بوجھ, کیونکہ اللہ کی منشا کے مطابق میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کی اطاعت کرتا ہوں. میں کتنا بوجھ میرے اوپر. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر دوسری تسلی کی آیات ہوتی جن میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک آیت یہ بھی ہے جبریل امین نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تسلی کا پیغام کہا جو قرآن میں نہیں ہے. یعنی اس طرح کی بات کہی کہ محمد اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی استطاعت سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہا, جو آپ کر رہے ہیں اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں اور اس پر اللہ بالکل راضی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کچھ نہیں, اس پر کوئی جملہ آپ نے کہا نہیں, جس کا مطلب یہ تھا اللہ سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ کے تو دل کی گہرائیوں میں ہر ایک کی جھانکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا محبوب میرا رسول جب تک میں کوئی قرآن کی آیت نہیں بھیجوں گا اور فاستقم کما امرت کے برابر کی کوئی آیت جب تک میں نہیں بھیجوں گا تب تک میرا محبوب مطمئن نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ آیت بھیجی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب کام جو آپ پہلے بھی کر رہے تھے مگر کچھ دشواری محسوس کر رہے, ایک مجاہدہ آپ کے اوپر ایک بوجھ پڑ رہا تھا. اس آیت کے اترنے کے بعد یا اس واقعے کے بعد وہ سب کام آپ کے لیے بہت آسان ہو گئے اور آپ نے ان تمام بڑے بڑے کارنامے کر ڈالے, لیکن آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی, سب کچھ آسان ہو گئے. اللہ جب کسی کے لیے کسی مشکل کو آسان کر دینے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس کے لیے بڑے بڑے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرے لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کام کیسے آسان ہے, لیکن اللہ جس کے لیے آسان بنا دے. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ جو تمہارے پیٹھ پر لگا ہوا تھا ہم نے تم پر سے وہ بوجھ اتار دیا. اور بھی اس کی مختلف تشریحیں کی گئی ہیں. الگ الگ ان تمام چیزوں کو ذکر کرنا میں عوام عمومی مجلس میں ضروری نہیں سمجھتا. مطلب اس کا یہی ہے کہ انشراح صدر کی کیفیت, بشاشت, سرور, انبساط, حوصلہ, امید, سخت مخالفتوں کے باوجود, سخت آزمائشوں کے باوجود, فاقے اور خوف کی کیفیتوں کے بیچ میں رہنے کے باوجود, اگر کسی کے اندر سکون و اطمینان کی کیفیت ہو تو باہر کی تکلیفوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر کسی کے اندر سکون و اطمینان کی کیفیت نہ ہو تو باہر آرام و راحت کے چاہے جتنے آدمی اسباب جمع کر لے وہ اندر سے الجھن میں رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنوں
دولت دی ہے وہ باہر کی دولت زیادہ تر اپنوں کو نہیں دی، زیادہ نہیں، لیکن اندر کی دولت زبردست طریقے سے، اور وہ بہت آدمی سمجھدار ہے جو ساری زندگی خالی باہر کے پیسوں کو کمانے میں اپنی عمر کو برباد نہ کرے، کیونکہ خوشی اور اطمینان کا اصل چشمہ سینے کے اندر ہے، اندر کی کیفیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، میں یہ بات پچھلے درس میں کہہ چکا ہوں کہ سورہ والضحیٰ میں جن نعمتوں کا ذکر ہوا وہ نعمتیں ظاہری ہیں، اور سورہ الم نشرح میں جن نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اندرونی ہے۔ اور پھر اس میں عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کا اضافہ فرمایا، الم نشرح لک صدرک، صرف یہ نہیں کہا الم نشرح صدرک، بات تو پوری ہو جاتی ہے اس سے بھی، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا۔ اس کی جو لذت ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ تم کو محسوس ہوگا، تمہارے لیے ہم نے خصوصی انتظام کیا ہے۔ جب کوئی بات آدمی کہتا ہے احسان یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی یہ خاص معاملہ میں نے تمہارے ساتھ کیا، تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ میری حیثیت ہے، اس دربار میں میرا کوئی مقام ہے۔ اور سوچئے ذرا، جس کا مقام اللہ کے دربار میں بلند ہو، اگر کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے رہیں تو اس کو کیا کروا ہوگی؟ اصل تو غم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ستانے لگا تھا کہ کہیں اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، دنیا تو مجھے ستائی نہیں تھی، ایک سہارا تھا تیرا میرے اللہ، اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا، اور اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں سب سہ لوں گا میرے اللہ۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ لیتک ترضى والانام غضاب لیس الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ورفعنا لك ذکرک۔ تیسری نعمت کا ذکر فرمایا، اور محمد ہم نے تمہارے تذکرے کو بہت بلند کر دیا، تمہارا نام، تمہارا مقام، تمہارا رتبہ، تمہارا ذکر، تمہارا تذکرہ، اس کو ہم نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں کسی کے تذکرے کو اتنی عظمت عطا۔ اللہ، جبریل امین سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے تذکرے کو اللہ نے بلند کیا ہے، ذرا جبریل بتاؤ کہ کیا مطلب اس کا؟ عجیب، کیا مطلب ہے؟ جبریل نے کہا محمد جب جب کلمہ پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ، جب تک کہا جائے گا محمد الرسول اللہ، کلمہ ہی مکمل نہیں ہے آپ کے تذکرے کے بارے۔ سوچیں، جب جب مؤذن اذان دے گا اور وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تب تک آپ کے بارے میں کہا جائے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی تو اور بھی گزرے ہیں، مگر یہ مقام تو کسی کو نہیں ملا محمد۔ اللہ، بہت عرصہ ہوا کسی کا مضمون اس عاجز نے کسی رسالے میں پڑھا تھا جس نے پوری دنیا، پورا گلوب، پورے دنیا کا جو ٹائم زون ہے اس پر
بڑی عمدہ ریسرچ کر کے ایک عجیب و غریب نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پوری دنیا میں ہر وقت ایک ہی ٹائم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا اس طرح ہے دنیا کو، اور سورج کی اور زمین کی گردش کا ایسا نظام رکھا ہے کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت میں. اب کہیں اور اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے، کہیں اور عصر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں اور ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں عشاء کی اذان ہو چکی، کہیں فجر کی اذان کی تیاری ہے. اس شخص نے ریسرچ کے ساتھ بڑے ثبوتوں کے ساتھ کہا تھا کہ دنیا میں ایک سیکنڈ بھی ایسا خالی نہیں جاتا جس میں دنیا کے کسی نہ کسی ملک کے کسی نہ کسی شہر میں مؤذن کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ رہا ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے جس طرح اللہ کے گھر کا طواف 24 گھنٹے ایک سیکنڈ رکے بغیر جاری رہتا ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب کے نام کا اعلان مؤذن اور منادی ایک سیکنڈ رکے بغیر اس زمین پر کہیں نہ کہیں لیتا رہتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پھر بلندیوں کا ایک اور تذکرہ، ایک اور پہلو. پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر چلنے والی سواریاں تھیں اور سمندروں میں چلنے والی جہاز اور کشتیاں تھیں. زمینوں پر چلنے والے ان کے امتی ان کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے نام لیتے تھے، ان پر درود بھیجتے تھے. پانی میں سفر کرنے والے بحری مسافر کشتیوں اور جہازوں میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے تھے. لیکن رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ کی جب امت آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اڑنے والی سواریاں بنوا دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب ہوائی جہاز میں بھی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، پڑھنے والے درود پڑھتے ہیں، پڑھنے والے لبیک اللہم لبیک پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بلندیوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہو اور محمد رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہ اذان میں، نہ اقامت میں، نہ نماز میں، کہیں پر بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی پڑی. آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ سن چکے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا رب اشرح لی صدری، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے میرے اللہ بعد میں آنے والے بھی میرا اچھا تذکرہ کرتے رہیں، ایسا کچھ نظام بنا دیجیے. انہوں نے مانگا تب ان کو یہ مقام ملا کہ جب جب تذکرہ ہوگا محمد رسول اللہ کا اور ان پر ان کے امتی درود بھیجیں گے تو اکثر ان کے نام کے ساتھ ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود بھیجیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مانگ کر ایک نعمت ملے اور ایک دن مانگے ملے. کس کا مقام بلند ہوا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہاں اللہ تعالیٰ مانگے بغیر ان سے کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے تمہارا تذکرہ بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ وہ جو مشہور روایت ہے جس میں آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر پورا کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اصل تو رسالت و نبوت آپ ہی کی ہے. آپ سورج ہیں، سورج سے روشنی بقیہ سب کو ملتی ہے، چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی. پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو فیض پہنچا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرفتوح سے پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں جاتے اور آتے دونوں مرتبہ، بعض روایات کے مطابق بلکہ اکثر روایات کے مطابق سارے نبیوں کی امامت کروا کر اعلان کر دیا آپ کے بلند مقام کا. اے اللہ ہمیں ان کی سنتوں کا اتباع نصیب. بعض علماء نے اس آیت کی صورت کے ضمن میں ایک اشارہ کیا ہے. 3 نعمتیں وہ ہیں جن کو دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں کہا جاتا ہے، اور وہ نعمتیں اگر کسی کو مل جائیں
اس سے زیادہ خوش اور کامیاب زندگی دنیا میں کسی کی نہیں گزرتی۔ ایک یہ کہ جس کو دنیا میں شرح صدر کی کیفیت نصیب ہو جائے، اس کی طبیعت ہمیشہ چاق و چوبند، حشاش بشاش رہتی ہے، اور ہر موقع پر اس کو صحیح رائے قائم کرنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ اس کو ذرا اور آسان کر کے میں کہوں، آپ جب غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو صحیح فیصلہ کرتے ہیں، یا جب بہت ہی فریش موڈ میں ہوتے ہیں تو صحیح فیصلہ؟ کیوں بھائی بتائیں نا، جب انسان مقدر طبیعت میں ہوتا ہے، الجھن ہے، غم ہے، شکایت ہے، غصہ ہے، مایوسی ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے، کبھی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کبھی پلیٹ توڑ کے پھینک دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کرنے لگتا ہے آدمی۔ لیکن جس وقت وہ کیفیت دل کی بہت نارمل، بڑی معتدل، بڑی ٹھنڈی، بڑی پرسکون ہو، تو اس وقت تو اس کو ساری دنیا کے لوگ اپنے بہت قریبی دوست لگتے، کوئی برا لگتا ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دشمن نہیں، کچھ نہیں، بہت اچھا لگتا۔ سب سے بڑی نعمت شرح صدر کی ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو شخص جتنا زیادہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے گا، اس کو اتنی ہی زیادہ شرح صدر کی دولت ہے۔ جو جتنا زیادہ ان پر دروس کا اہتمام کرے گا، ان کو یاد رکھے گا اور ان کے طریقے پر زندگی کا ہر چھوٹا بڑا کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ایک دولت ملے گی کہ وہ سینے کی ان کی کیفیت تھی، ان کے معیار کے مطابق، ہماری چھوٹی سی حیثیت کے مطابق ہمارے سینے کو بھی اس شرح صدر کا کچھ فیض پہنچے گا، کچھ چھینٹیں پڑیں گے، کچھ برکت ملے گی، وہی ہمارے لیے بہت ہوگی۔ جب سے دنیا میں مغرب والے چھائے ہیں، جب سے دنیا میں یورپ اور امریکہ والے چھائے ہیں، مغربی تہذیب، اس آج کا احساس یہ ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ دنیا سے جو دولت چھینی ہے وہ شرح صدر کی دولت ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ اب آپ شاید 1 کروڑ لوگوں میں کوئی ایسا آدمی ڈھونڈ پائیں جس کو شرح صدر کی دولت ہے۔ 1 کروڑ۔ ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے، سب یہاں بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہے ہیں کہ بس جبریل علیہ السلام کہ پوتے ہیں یا پر پوتے، وہ زیادہ دور نہیں، سب اللہ والے لگ رہے ہیں۔ ابھی مسجد کے دروازے سے سب ایک ساتھ نکلنا شروع کیجیے، نماز کے بعد وہ دھکا دے گا، وہ دھکا دے گا، اور ہر آدمی کی جلدی میں پہلے باہر نکل جائے، یعنی ایسا لگے گا کہ باہر، اور اس میں وہ کو بھولے گا، وہ سنا دے گا دہائی بڑھتا، اور ذرا باہر تک گئے اور سائیکل سے کسی کا ٹچ ہو گئے تو اور لڑائی شروع، ہنگامہ شروع، اور باہر تک گئے۔ ابھی تو نظر آ رہا تھا کہ ماشاء اللہ بنبوت نہیں ہے، باقی سب ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی بات کا غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ شرح صدر نہیں، بالکل شرح صدر، انشراح کی کیفیت نہیں۔ رمضان میں انشراح کی کیفیت عموماً زیادہ لوگوں کو کچھ بڑھ جاتی ہے، سوائے بیڑی سگریٹ تمباکو والوں، ان کو تو لگتا ہے کہ 70 جوتے مارے گئے ہیں ابھی، اور وہ بس چھوڑو تو ہائی ٹینشن وائر کی طرح کرنٹ لگ جاتا ہے۔ 11,000 وولٹ کا تار ہوا اور کسی بیڑی سگریٹ پینے والے کو آپ نے سلام کر دیا رمضان میں، گم ہی مار دے گا۔ اللہ اس بیڑی سگریٹ کی گوبر جیسی نجاست سے مسلمانوں کو چھٹکارا ہے۔ کیا کیفیت؟ شرح صدر کی کیفیت عجیب دور۔ پھر دوسری نعمت، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جن لوگوں کو واقعی قلب محمدی سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، بالکل ٹینشن نظر نہیں آتا ان کے چہرے، کبھی پینک میں نہیں آتے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پینک میں نہیں آتے، کبھی لگتا ہی نہیں کہ کوئی الجھن ہے، کوئی ٹینشن ہے۔ ہر صورتحال کو بہت ہی ٹھنڈے دل سے وہ لے کر اس میں صحیح فیصلہ ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ پھر تیسری نعمت فرمایا علماء نے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا تعلق ہو جائے گا،
اس کے تذکرے کو اللہ اتنا ہی بلند ہے. آپ خود سوچیے دیکھیے ابو جہل کا تذکرہ بلند ہے یا ابو بکر صدیق کا؟ ایمان والوں میں خالی نہیں، دنیا کے کتنے کافر ہیں جو حضرت ابو جہل کہتے ہیں، کتنے کافر ہیں جو ابو جہل کو یاد کرتے ہیں احترام کے ساتھ. حد یہ کہ کافر لوگوں نے وہ نام رکھنے چھوڑ دیے. کوئی فرعون نام کا کافر دیکھا ہے آپ نے؟ فرعون کے کام کرنے والے تو بہت ہیں لیکن نام اپنا وہ فرعون رکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے. لیکن موسیٰ نام عجیب بات ہے، جتنے بھی نبوت کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی یاد ان کے ساتھ دفن ہو جاتی. کوئی تذکرے نہیں کرتا، کوئی جانتا ہی نہیں دنیا. کہیں کسی کا نام پڑا ہے نمرود؟ کوئی نام نہیں رکھنا چاہتا. بھائی ان کی اولادیں بھی تو دنیا میں کہیں ہوں گے، ان کو ہیرو ماننے والے بھی تو دنیا میں کہیں ہوں گے، لیکن وہ کیسے اس نام کو لینا نہیں چاہتے. تو تذکرے کی بلندی، ذکر کا بلند ہونا، محبوبیت کا مقام، عظمت کا مقام، یہ سب سے زیادہ ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس کو جتنا ان سے تعلق اور فیض ہے پہنچ رہا ہے اس کو اتنا ہی اچھا تذکرہ ملے. 3 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک نقطہ اور ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نعمتوں کے تذکرے میں یہ فرق کیوں کیا ہے کہ شرح صدر کے نعمت کے تذکرے کو ذکر کیا مضارع کے صیغے کے ساتھ لم لگا کر، الم نشرح، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ لیکن اس کے بعد جو 2 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اس میں نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا وَأَلَمْ نَضَعْ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے تمہارے اوپر سے اس بوجھ کو اتار نہیں دیا جس نے تمہاری پیٹھ کو بوجھل کر رکھا تھا؟ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اور ہم نے تم پر سے بوجھ بھی اتارا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں بھی نہیں کہا وَأَلَمْ نَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نہیں کہا کیا ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند نہیں کیا؟ یہ نہیں کہا. اور ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند کر دیا. شرح صدر کی کیفیت بالکل اندرونی تھی جس کو محسوس صرف محمد رسول اللہ کر سکتے تھے، اسے باہر سے کوئی آدمی محسوس نہیں کرتا. اس کے نتیجوں میں حاصل ہونے والی بشاشت کو تو باہر والے محسوس کر سکتے تھے کہ اتنا ہلکا پن اس شخص کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے. اس کا تذکرہ دن بدن بلند ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ اندر کی کیفیت، سینے اور دل کی صفائی. یہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اندر کی کیفیت تھی، اسے آپ محسوس کر سکتے تھے. اسے دوسرا کوئی باہر کا آدمی قریب سے قریب والا بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت کا اس طرح ذکر فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تم کو یہ نعمت نہیں دی، ذرا جھانک کر دیکھو. اس کو اس انداز سے کہا. اور جو نعمتیں ظاہر ہو گئی تھی تو وہ اندرونی، لیکن ان کے اثرات باہر دیکھنے والوں کو محسوس ہوتے تھے، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی. ان کے لیے الگ کہہ کر اس نعمت کے جتانے میں اتنی تاکید کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ باطن کی تو بھی تھی اور ظاہر بھی تھی. اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب غیر ضروری سمجھا. اور پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہاں بڑا عمدہ ترجمہ ہے. حضرت مولانا فتح محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس جگہ پر جس میں انہوں نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں نے بہت سے ترجمے ڈالے. فَإِنَّ یہاں فا کا ترجمہ کیسے کیا جائے؟ کسی نے پر کہہ کے ترجمہ کرنے کی کوشش کی،
کسی نے چنانچہ کہہ کر ترجمہ کرنے، سب ٹھیک ہے، لیکن مولانا جالندھری کا ترجمہ ہے ہاں ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، ہاں کوئی شک نہیں اس میں، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ العسر الاسلام کے ساتھ، اور یسرن بغیر اسلام کے، عسر کا لفظ بھی 2 بار آیا جس کے معنی ہے مشکل، اور یسرن کا لفظ بھی 2 بار آیا جس کے معنی ہے آسانی، لیکن ایک فرق ہے، عسر کے لفظ کو ذکر کیا گیا معرف بالالف واللام، العسر عربی زبان کا اصول ہے جب ایک ہی چیز کا تذکرہ قریب 2 بار کیا جائے مگر دونوں بار الف لام لگا کر کیا جائے تو اس سے وہ ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے، 2 چیزیں مراد نہیں۔ مثلا طلبہ بیٹھے ہیں، آسانی سے سمجھ لیں گے، آپ نے اپنے کسی دوست کو فون کر کے کوئی کتاب منگوائی، وہ دوست آپ کا سامنے آتا ہوا آپ کو نظر آیا، آپ کو اس کتاب کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، آپ اس کو دیکھتے ہی اس کی عربی میں کہیں گے مرحبا مرحبا جئت بالکتاب، هذه الكتاب، تم کو کتاب لے آئے، لا وہ کتاب لا، اس سے 2 الگ کتابیں مراد نہیں ہو سکتی، جو کتاب آپ نے منگوائی تھی تم وہی لے آئے نا، لا وہ کتاب لا، یہ نہیں کہ تم سے منگوائی تھی ہم نے اور عربی کی کتاب تم لے آئے سنسکرت کی کتاب، الکتاب، کیونکہ یہاں پر اسی لفظ کو معرف بالالف واللام 2 بار دہرایا گیا تو وہ ایک ہی کتاب پر صادق آئے گا، 2 الگ الگ کتابوں پر صادق نہیں آئے گا۔ کیا اشارے ہیں قرآن، اللہ اکبر، مشکل آئے گی تم پر ایک بار، اور ایک مشکل کے نتیجے میں اگر تم نے صبر و ہمت سے کام لیا تو اس کے نتیجے میں آسانیاں آئیں گی کم سے کم 2 بار۔ اللہ، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً اسی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لن یغلب عسر یسرین، بندو کسی پریشانی میں پھنسا کرو لوگوں تو مایوس مت ہوا کرو، ایک پریشانی 2 آسانیوں کو تو کم سے کم لے کر آتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ ایک پریشانی یا ایک مشکل غالب آ جائے 2 آسانیوں پر، عجیب بات ہے، کاش کے لوگ اپنی آپ بیتی پر غور کرتے ہیں۔ واقعی اگر بندہ کسی پریشانی میں گھرے اور اس بندے کو کسی بھی درجے میں شرح صدر کی دولت نصیب ہو جائے، شرح صدر والوں سے محبت ہی ہو جائے، وہ کبھی ان کے پاس بیٹھنے ہی لگے، تو اس کی وہ جو ایک پریشانی ہوتی ہے اگر اس نے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا، مایوس نہیں ہوا، بددل نہیں ہوا، اللہ سے بدگمان نہیں ہوا، شکوے شکایت نہیں شروع کر دی، تو اس نے ہمت کے ساتھ جائزہ لیا اپنا کہ یہ پریشانی میں کیوں پھنسا ہوں۔ جو آدمی اپنا جائزہ لیتا ہے وہ اپنی کچھ غلطیاں پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس بات کو کا اعتراف کرتا ہے اس وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر آئی، پھر وہ ہمت کے ساتھ اپنے اندر سے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس غلطی کو دہرانے سے باز رہتا ہے، تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ پریشانی سے نکلتا ہے بلکہ اس کے بعد کم سے کم 2 خوشیاں 2 آسانیاں اس کو ضرور نصیب۔ بعض مفسرین نے بعض حضرات نے اس طرح اشارہ کیا کہ ایک آسانی تو خوشی تو ہر غم کے بعد، ہر پریشانی کے بعد ہر بندے اور بندی کو
بشرطے کہ وہ صبر و رضا کے ساتھ اس پریشانی کے دن گزار لے. ایک خوشی تو اس کو دنیا میں مل کر رہے گی، اور جس دوسری خوشی کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ آخرت کی خوشی ہے. اے اللہ، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم کو دنیا کی خوشیاں بھی چاہیے اور آخرت کی خوشی بھی. بندے کو، ایمان والے بندے کو دنیا میں کوئی پریشانی اگر آتی ہے تو اس کے بعد اس کو، اگر وہ اللہ کے غیبی نظام کو جانتا ہے اور اس کا دل اللہ سے، اللہ والوں کے صحبت کی برکت سے، تربیت کی برکت سے جڑا ہوا ہے، تو آپ کو ایک عجیب بات کہوں، دل کے کانوں سے سنیے اس کو. عام آدمی کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے، لیکن جب اللہ والوں پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ان کی امید آتی ہے کہ لگتا ہے اب کوئی خوشی قریب ہے، اب لگتا ہے کوئی نعمت ملنے والی ہے. تو اس نعمت کے انتظار میں اور اس کے استقبال کی تیاری میں لگ کر اپنے غم کو بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حق ہو رہا ہے، یہ جو امس کا موسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بارش ہونے والی. اور جب کوئی نعمت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، رزق کی فتوحات ہوتی ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں، عام بندے اچکنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، تالیاں بجانے لگتے ہیں، جشن منانے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن اللہ والے جیسے کو خوشی کے دن آتے ہیں وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. اس خوشی کے بعد کوئی پریشانی تو نہیں آنے والی. اور بات کا لفظ تو میں بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں بات کا لفظ نہیں بولا. ان مع العسر یسرا، خوشی کے ساتھ ساتھ آسانی آتی ہے اور پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانی آتی ہے. ساتھ ساتھ مال. عجیب بات. جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہو رہی ہے، محمد پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانیاں، ساتھ ساتھ. واقعی بندے کو اللہ تعالیٰ نظر نصیب فرمائے. اہل نظر کے پاس بیٹھ کر نظر ملتی ہے اور سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں، تبھی انسان زندگی صحیح گزار سکتا ہے. اسلام زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. زندگی سے فرار کا نام اسلام اور دینداری نہیں. زندگی گزارنے کے سلیقے کا نام ہے. جب کسی انسان کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ پریشانیوں کے ساتھ خوشیوں کو بھی دیکھنے لگے تو وہ پریشانیوں سے مایوس ہوگا. اور جب کسی انسان کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ خوشیوں کے ساتھ کسی آزمائش کو دیکھنے لگے، کسی دشواری کو دیکھنے لگے، تو وہ خوشیوں میں اترائے گا. وہ اس کو بھی عارضی سمجھے گا اور اس کو بھی عارضی سمجھے گا. اس کو شکر کے ساتھ گزارے گا اور اس کو صبر کے ساتھ گزارے گا. ان مع العسر فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بس محمد، تمہارے لیے ہماری ہدایت یہ ہے کہ جب تم فارغ ہو جایا کرو تو خوب محنت کیا کرو. ارے سبحان اللہ، فارغ ہو جانے کے بعد تو موج کریں گے. طلبا تو انتظار میں رہتے ہیں کہ فارغ ہوں پھر چھٹی ملے. یہ کیا؟ واہ بھائی واہ، امتحان دے دیا، سالانہ امتحان دے دیا، پاس ہو گئے، سند مل گئی. اچھا جی اچھا، اب محنت شروع کیجیے. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. عجیب بات فرمائی اللہ تعالیٰ. محمد
بہت بھاری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. صبح سے شام تک، رات تک تم کو میرے بندوں تک میرے پیغام کو پہنچانے میں اور ان کی تربیت کرنے میں، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرنے میں، ان کو دین، کتاب اور حکمت سکھانے میں تم کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے. جب تم ان کاموں سے اپنے پیغمبرانہ نبوت والی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے فارغ ہوا کرو، جب تم دعوت، تعلیم اور تزکیے سے فارغ ہوا کرو، تو گھوڑے دیکھ کر سو جانے کا موقع تمہارے لیے نہیں ہے. جب اس سے فارغ ہوا کرو تو پھر اس کے بعد میرے ذکر میں لگ جایا کرو، میرے ذکر میں، میری دعا میں، مجھ سے مناجات میں، مجھے یاد کرنے میں لگ جایا کرو، اور اتنا لگا کرو کہ تھک جایا کرو. ہم سب نصب کہتے ہیں تھکنے کو. موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر نکلے تھے اس اللہ والے سے خاص علم تکوینی سیکھنے کے لیے، تو چلتے 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 ایک مقام آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر، اپنے خادم سے کہا، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب. ارے بھائی کھانا کھلاؤ، سفر میں یہاں تک پہنچتے پہنچتے تھک گئے. تو جب آدمی تھک کے چور ہوتا ہے تو اس کے لیے عربی میں کیا لوگ بولتے ہیں؟ نصب. عام تھکان کو نہیں جو آج کل ہمیں اور آپ کو ہوتی ہے، اخبار پڑھ لیا تھک گئے. جی ماشاء اللہ، 2 رکعت نماز پڑھ لی تھک گئے. اتنی موٹی موٹی جماعی کے بہوجن سماج پارٹی کا ہاتھی بھی چلا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے درجے میں پڑھا تھک گئے. اس کو اس معمولی تکان کو نصب نہیں کہتے. عربی زبان میں، عربی زبان بہت مالدار زبان ہے، صاحب نصاب زبان ہے. یہ زکات کی مستحق زبان نہیں ہے. زکات کی مستحق زبان تو یورپ والوں کی زبان ہے. انما الصدقات للفقراء. انگریزی ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، بیچاری بہت پور زبان ہے، غریب بیچاری. ان کو الفاظ کا سبقہ ہے، بہت کم الفاظ ہے. ان کی ڈکشنری آپ جیب میں رکھ لیں. لیکن عربی میں تکان الگ الگ قسم کی ہوگی، الگ الگ اسٹیج کی ہوگی. وہ جو آخری درجے کی تکان ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تھک کے چور، اس کو نصب. لغو، نصب، یہ سب الفاظ تکان کے بارے میں وہ ہیں جو قرآن میں آئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جب تم دعوت کے کام سے فارغ ہو، مخلوق کے ساتھ مشغولیت والے کاموں سے فارغ ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں عجب لفظ استعمال کیا ہے. مجھے بھی معلوم کہ وہ لفظ ان کا اپنا ہے سوچا ہوا، یا حکیم الامت حضرت تھانوی نے یہ لفظ استعمال فرمایا. میں نے دیکھی نہیں حضرت تھانوی کی تفسیر، لیکن مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس کے لیے جو لفظ بولا وہ یہ کہ ایک عبادت ہے بال واسطہ اور ایک عبادت ہے بلا واسطہ. جو بندے اللہ کے بندوں کے اوپر دین کی محنت کریں، ان کو دین کی طرف بلائیں، ان کو دین سکھائیں، ان کے نفسوں کا تزکیہ کریں، ان کو جنت اور دوزخ کے لیے تیار کریں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور خشیت کی چنگاری فروزاں کرنے کے لیے اپنے کلیجے کو جلائیں، توجہات ڈالیں، بیان کریں، جا جا کر سمجھائیں. یہ تو ہے اللہ کی عبادت دل واسطہ. اب تم جب کہ اللہ کی عبادت دل واسطہ سے فارغ ہو جاؤ تو اب تم اللہ کی عبادت بلا واسطہ میں لگ جاؤ. ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. دن کے وقت میں تم کو انسانوں کے سمندر میں تیرنا. عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں، محمد تم کو دن کے وقت میں تیرنا، خوب تیرنا، طویلا.
مکے میں تو کوئی سمندر نہیں تھا، وہاں تو کوئی تالاب بھی نہیں تھا، تو کون سے سمندر میں اور کون سے تالاب میں تیرنا تھا؟ انسانوں کے سمندر میں تیرنا۔ اور لفظ تیرنا جو بولا، تمام دعوت کے اصول تیراکی کے لفظ میں آ گئے۔ تیرنا سیکھے بغیر پانی میں اترنا، کیا انجام ہوگا اس کا؟ کیوں بھائی آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ مریں گے تو اپنی ذمہ داری، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تیرنا سیکھے بغیر پانی میں اترنا یہ اپنی ہلاکت ہے۔ دعوت کا مزاج سیکھے بغیر اپنے کو داعی سمجھنے لگنا یہ بالکل ہلاکت ہے۔ بعض وقت شیطان کسی انسان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو بہت دور کی اسکیم بناتا ہے، بہت دور کی پلاننگ، شیطان کی پلاننگ اللہ کے پناہ۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ایسے تو پکڑ میں آ نہیں رہا، بہت کوشش کی میں نے لیکن یہ پکڑ میں نہیں آ رہا، اس کے اندر دعوت کا جذبہ ڈالو۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے میرے اندر تو دعوت کا جذبہ ہے، یہ مولانا صاحب کچھ درد دے دیتے تو تھک گئے کیا، اس کو شیطان کی طرف منسوخ کر رہے۔ دعوت کا جذبہ اور شیطان، ابھی ذرا پوری بات سن لی تو آپ کو خود سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ آپ کو کسی عورت سے، کسی لڑکی سے ملا دے گا اور بات چیت شروع کرائے گا، اور بات چیت میں آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس کو کسی طرح دین کی دعوت دوں، اور دین کی دعوت دیتے 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 کچھ دن کے بعد دین کی دعوت کو نہ جائے گی، پیری پوچھے پھر کچھ اور شروع ہو جائے۔ علمت فحیت ثم قامت فودعت۔ عربی شاعر نے محبوبہ کے جو آمد و رفت کے نقشہ کھینچا ہے، جو عربی نہیں جانتے میں ان کے یہ ترجمہ نہیں کروں، کچھ تو سزا نہیں ہے ان کو۔ علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تذهب۔ اب بتائیں یہ انسان کیونکہ اس نے تقوی سیکھا نہیں، اس نے دستانے پہنے بغیر بجلی کے ننگے تار کو چھوا تو کرنٹ تو لگے گا۔ ان لک فی النہار فتحا طویلا، تیرنے کا لفظ دعوت کے لیے بولنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ پانی میں جا کر ڈوب مت جانا۔ انسانوں کے درمیان جب تم دعوت کے لیے اترو گے تو تم کو انسانوں کی برائیاں اس طرح ہلاک کرنے کی کوشش کریں گی جیسے گہرے سمندر کا پانی۔ اگر تم نے یہ مشق نہ کی کہ تم کشتی کے اوپر پانی کو نہ آنے دو، پانی کشتی کے نیچے رہے، اگر تم نے مشق نہ کی تو خبردار ابھی تم اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب تمہیں کوئی تیار کر دے اور اتارے گا دعوت کے میدان میں تب اترنا، اپنی مرضی سے اترنے کی غلطی مت کر، ورنہ تیرنے کے لفظ بولنے کا کیا مطلب؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبحن کی استعارہ اور تشبیہ کو ایسا کھولا، تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے کہ سبحن تیراکی سے تشبیہ کیوں دی گئی، کیوں دی گئی تیراکی سے؟ ظاہر ہے تیراکی سیکھنے کے لیے بھی تو پانی میں اترنا پڑے گا، یا بلیک بورڈ پر تیراکی سیکھے گی؟ بلیک بورڈ پر تیراکی سیکھنے والا اگر بہت بہترین لیکچر لے لے تب بھی جس دن وہ دریا میں اتر گیا انشاءاللہ نماز جنازہ جلدی ہی پڑھنی پڑے گی۔ حالانکہ اس نے بلیک بورڈ پر بہت تفصیلی لیکچر لیے، اترنا تو پڑے گا میدان میں، جانا تو پڑے گا گشت میں، جانا تو پڑے گا لوگوں کے ساتھ، لیکن جانا پڑے گا ٹرینرز کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، ذمہ داروں قرآنوں کے ساتھ، نظر رکھنے والوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر آپ خود سے کود گئے کہ نہیں میرا وزن تو ماشاءاللہ 80 کلو ہے، میں گومتی میں کود سکتا ہوں، تو ڈوبنے کے بعد جب پانی بھرے گا تو آپ 180 کلو کے ہوں،
جنازہ اٹھانے کے لیے کرائے کے لوگ بلوانے پڑیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے کلو کے ہیں اور آپ کس کے بیٹے ہیں اور آپ کس کے پوتے ہیں. اتنے اگر آپ بغیر ماہرین کے، بغیر استاد کے، بغیر ذمہ داری کے، بغیر نگرانی کے، بغیر آزاد گشت پر عمل کیے ہوئے، بغیر تیاری کے ساتھ، تو پھر پھنسیں گے. دعوت کے میدان میں سیکھنا ہے لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ ذرا سا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ جرمنی فرانس بھیج دیجیے، انشاءاللہ دین کا کام کریں. نذیر آباد پہنچتے پہنچتے تو تم گڑبڑ کرتے اور وہاں جب اترو گے تو یہ حضرت سنا یورپ میں دین پھیلا، باپ پھیلائے. پاگل ہے، جھوٹ بولتے جھوٹا نہیں. میوات سے شروع کرایا اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی دعوت کے کام. کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی تدریجی ترتیب ہوتی ہے. جن لوگوں نے کسی کی نگرانی میں کام سیکھا اور ان کی نگرانی میں رہ کر انہوں نے ذکر کے ساتھ، علم کے ساتھ، علماء کی صحبت کے ساتھ، صبح و شام کے معمولات کے ساتھ اور فیضا فرق کا فن سب پر عمل کے ساتھ جنہوں نے واقعی دعوت کا کام سیکھا وہ جائے. اور جنہوں نے یہ نہیں کیا وہ پھر مدعو بن گئے، داعی نہیں بنے. اور مدعو بھی کسی فرشتے کے نہیں بنے بلکہ معاذ اللہ نفس یا شیطان کے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اس آیت میں کہا گیا تھا دن میں یہ کام بتایا گیا اور شام کے لیے بتایا گیا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اور اپنے رب کا نام لو اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ. جو انسان اپنی بیٹری چارج بھی نہیں کرے گا، اپنے موبائل کو چارجر میں لگائے گا ہی نہیں، کب تک اس کے موبائل کی بیٹری چلے گی؟ کتنے دن چلے گی؟ جو اللہ کے بندے دوسروں کی فکر کرتے ہیں لیکن اپنی بیٹری چارج نہیں کراتے کسی اللہ والے کے پاس جا کر وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈالیں. عجیب زمانہ ہے. لوگ اتنی آسانی کے ساتھ کہنے لگے ہیں کہ دعوت کے کام کرنے والوں کو اللہ والوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا جانے اس جملے کا مطلب کوئی اور ہے، ہم اتنی اردو نہیں سمجھ پاتے، یا ممکن ہے کہ کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں ہم نہ سمجھ پاتے. ہم اس دور کے سب سے بڑے داعی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سینکڑوں بار یہ سن چکے اور پڑھ چکے کہ وہ 3 دن کے لیے معراج جاتے تھے جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو ان کے بھتیجے، ان کے محبوب بھتیجے اور ان کے معتمد ترین بھتیجے اپنی آبدیتی میں کم سے کم 7-8 جگہ پر یہ بات لکھی ہے. اور حضرت مولانا علی میاں نے ان کی سوالے میں یہ بات لکھی، ہمارے حضرت والد ماجد نے ان کے ملفوظات کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ حضرت 3 دن کے لیے اگر جاتے تھے تو اس کے بعد واپس آ کر یا تو رائے پور کی خانقاہ میں جا کر اعتکاف کرتے تھے 3 دن کے لیے، وہاں جاتے تھے حضرت رائے پوری کے پاس، یا وہاں جانے کا موقع نہیں ہوتا تھا تو اپنی مسجد بننے والی مسجد دلی میں آ کر 3 دن اعتکاف کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ جو 3 دن اختلاف ہوا اس کی وجہ سے میرے دل کے اوپر میل آ گیا. جب تک میں رائے پور کے ذکر کے ماحول میں نہیں جاتا یا اپنی مسجد میں 3 دن کا اعتکاف نہیں کرتا، یعنی پیدا فرق کا فلسفہ پر عمل نہیں کرتا اور واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا پر عمل نہیں کرتا، تب تک میرا دل صاف نہیں. سلام ہو ان پر جن کے دل اتنا صاف تھا کہ مجھے اس تاریخ کے 55 کے عاشق ہونے کے باوجود یہ کہنے میں کوئی ملال نہیں ہے کہ اس زمانے میں شاید ہی 2-4 لوگوں کو اللہ نے اتنا صاف شفاف چمکتا ہوا دل دیا ہو جیسا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. اس دل پر اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اثر پڑتا تھا تو ہمارے اور آپ کے پہلے ہی کے سوئے ہوئے دلوں پر اثر نہیں پڑے گا. اس لیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم اپنے اس کام سے فارغ ہو تو اس کام میں لگ جاؤ. محمد چھٹی نہیں ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آرام تو آخرت میں ہی ملے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کو کیسے کوئی اس کا ترجمہ کرے. فارغ ہو جاؤ جب تم تو زبردست طریقے سے اپنے آپ کو بچھا دو میری یاد میں،
ڈوب جاؤ میری یاد میں، اور کیا کرو؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سارے خیالات، رغبتیں، محبتیں سب دل سے نکال کر صرف اپنے رب کی محبت میں ڈوب جاؤ. فَارْغَب، رغبت، اس کی رغبت میں ڈوب جاؤ، اس کی محبت میں ڈوب. کیسے ہو سکتے؟ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ شرح صدر کی کیفیت حاصل کرے اور اپنی کمر کے بوجھ کو ہلکا کرے اور اس کا تذکرہ لوگوں کے دلوں میں، اس کا ذکر یاد دلوں میں، تذکرہ زبانوں پر اچھا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سخت محنت کرے، دن میں بھی رات میں بھی اللہ سے اپنے دل کو لگائے، اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کے چراغ روشن کرے. اللہ اللہ اور صرف اللہ، اتنا یاد کرے اللہ کو اور اتنی کوشش کرے اس بات کی کہ اس کا دل اللہ ہی سے جڑ جائے. باقی سب سے محبت اللہ کی نسبت سے ہو، اللہ کے واسطے سے ہو، اللہ کے حکم سے ہو اور حکم کے مطابق ہو، دائرے اور حدود کے اندر ہو، لیکن اصل محبت براہ راست اللہ. سورہ انشراح کی، علم نشرح کی تشریح کا سلسلہ مختصراً مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے یہ دولتیں ہمیں عطا فرمائے. اہل شوق کو اتنا بتا دینے کا دل چاہتا ہے، اگرچہ عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو بتاتے ہوئے ذرا تردد ہوتا ہے ناقدری کا، لیکن پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، جن کے اندر یہ تمنا جاگے کہ ان کی دل کی کیفیت بہتر ہو، ان کو بھی شرح صدر کی دولت کچھ نہ کچھ ملے. کم سے کم وہ اتنا تو عمل شروع کریں کہ رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو کر لیٹیں اور سونے سے پہلے اس سورہ علم نشرح کو 17 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر اور اپنے دماغ پر دم کریں. 17 مرتبہ علماء نے اس سورت کی تاثیر اور فضائل میں یہ عجیب و غریب بات لکھی ہے. تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص روزانہ سوتے وقت درود شریف اول آخر ایک بار کم سے کم پڑھ کر درمیان میں 17 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھے، شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے اور پھر اس کے بعد ہر مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 17 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پورے ہاتھوں پر دم کر کے ان کو اپنے سینے پر بھی پھیر لے اور اپنے سر دماغ پر بھی پھیر لے اور یہ دعا کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے یہ سوئے کہ اللہ مجھے اس صورت کی برکت سے مجھے وہ نعمتیں عطا فرما دے جو آپ نے بدل جائے کامل اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھیں. مستقل طور پر جن لوگوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے اپنے دل کی کیفیت میں بہت بہتری اور بہت تبدیلی محسوس کی اور اس کے بعد ان کو بہت ترقیاں نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر.
اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری نفسوں کا تزکیہ فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں غفلت سے اور معصیت سے چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں غفلت سے اور گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم دیندار بن جائیں، اس دھوکے اور فریب سے ہم کو چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ اندر کی حقیقی دینداری نصیب فرما، اندر کی طلب نصیب فرما، سچی طلب نصیب فرما، مضبوط ارادہ نصیب فرما، مضبوط عزم نصیب فرما، صحیح صحبتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجیے، ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجیے، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، اے اللہ دین کی گہری سمجھ نصیب فرما، گہری سمجھ نصیب فرما، گہری سمجھ نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اے اللہ وہ اخلاص جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، اے اللہ وہ اخلاص نصیب فرما، وہ حسن نیت نصیب فرما، اے اللہ شکوک و شبہات سے بچا، شرک سے بچا، کفر سے بچا، فسوق سے بچا، فجور سے بچا، اے اللہ فسق و فجور سے بچا، فاسقانہ اداؤں سے بچا، فاسقانہ لباس سے بچا، فاسقانہ وضع قطع و حریت سے بچا، اے اللہ ہمیں تقوی والا ظاہر نصیب فرما، تقوی والا باطن نصیب فرما، اے اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے صحت یاب فرما، اے اللہ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح کی عظمتیں ہمارے دلوں پر کھول دیجیے، اور اے اللہ اس کی انوار و برکات ہمیں بھی عطا فرما، اس کی انوار و برکات ہمیں بھی عطا فرما، تلاوت قرآن پابندی سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اچھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مکارم اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما، مکارم اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما، موسم حج شروع ہو گیا، آپ کے بندے چل پڑے، تیاریوں میں ہیں، روانہ ہو چکے یا روانہ ہونے والے ہیں، بندوں اور بندیوں کو اے اللہ مقبول اور مقبول حج نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حج نصیب فرما، اے اللہ مقبول حج نصیب فرما، مقبول حج نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے کرم سے اپنے کرم سے اے اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اس شاخ کے ساتھ اے اللہ اس دربار عشق و محبت میں حاضری نصیب فرما، اپنے کرم سے اے اللہ پوری دنیا میں اس حج کو اے اللہ ہدایت اور امن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہدایت اور امن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ جو حرمین شریفین میں جمع ہوں گے ان کو وہاں کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کی برکت سے پورے عالم کے حالات کو اے اللہ پورے عالم کے حالات کو تبدیل فرما، پورے عالم کے حالات کو تبدیل فرما، اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جس بھائی کے لیے صحت اور شفا کی دعا کے لیے ابھی توجہ دلائی گئی ان کو بھی شفا نصیب فرما، جن کے لیے اعلان یا ذکر نہیں ہو سکا ان سب بیماروں کو بھی شفا نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔